وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مستثنا کرتے ہوئے ایمان والا بنایا، توحید والا، اللہ کو ماننے والا، اور نبی کائنات علیہ السلام کو ماننے والا بنا کر کے پیدا فرمایا. برادران، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم فضل ہے ہمارے اور آپ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر شرک و بدعت کے بے شمار گڑھے موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں مستثنا کر کے توحید والا بنایا ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر مرتے دم تک قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. مختصر حمد کے بعد آئیے آقا نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہمارے اور آپ کے سامنے ایمان کی باتیں، شریعت کی باتیں، قرآن اور حدیث کے فرمودات من و عن پہنچا دیا گیا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانے کا حکم دیا. برادران، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میرے موضوع کا آغاز کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 36 یعنی 30 پر 6 نمبر والی آیت جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جیسا کہ میری موضوع کا آغاز میں جو ہے آپ نے عنوان سنا ہے، میری موضوع سنا ہے کہ خدمت خلق کے تعلق سے کچھ کہنا ہے مجھے. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. برادران، سورہ نساء کی یہ جو آیت کریمہ ہے انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے ارد گرد میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا خدمت خلق کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز یوں کرتا ہے. اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ پہلا ٹکڑا ہے اس آیت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس سے پہلے کہ میں اس آیت پڑھاؤں ایک چیز میں عرض کرتا چلوں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی ہر عبادت بیکار ہے، انسان کی ہر عبادت بیکار ہے توحید کے بغیر. بات سمجھ آئی؟ چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ خدمت خلق ہو، یا دنیا کا کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، کتنا بھی بہتر عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل بیکار ہے توحید کے بغیر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آغاز میں پہلے توحید کا درس دیا. خدمت خلق اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، یوں تو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائی، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، عیسائیت کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ خدمت خلق کرنے کے لیے آپ کو بے شمار جو ہے مثالیں ملیں گے. بڑے بڑے خدمت خلق کرنے والے موجود ہیں دنیا کے اندر. کیا ان لوگوں کا خدمت خلق کرنا فائدہ انہیں پہنچائے گا؟ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ فائدہ پہنچا لے، آخرت میں ممکن نہیں ہے. آخرت میں ممکن نہیں. تو ہر عبادت بیکار ہے توحید سے ہٹ کر کے کیا جانے والا ہر عمل بیکار ہے. تو توحید پہلی شرط ہے. توحید کیا ہے؟ پہلا یہ رکن ہے اسلام کا. اس پر اگر آپ عمل
شروع کر دیں، توحید والے بن جائیں، اس کے بعد ہر عبادت آپ کی قابل قبول ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال تک آپ نے، کتنے سال تک؟ 10 سال تک صرف توحید کی دعوت دی، نہ نماز پڑھو کہا، نہ روزہ رکھو کہا، نہ زکات دو کہا، نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب بن جاؤ گے۔ یہ اصل ہے، یہ اصل ہے توحید۔ برادران، ایک مرتبہ یوں ہوا، راوی حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا، جس گدھے پر آپ سوار تھے۔ کون سوار تھے بھی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ سوار تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس گدھے پر سوار تھا جس گدھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو گدھا تھا نا اس کا نام تھا عفیر، اس گدھے کا نام کیا تھا؟ عفیر۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گدھے پر سوار ہو کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا معاذ، اے معاذ، هل تدری حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ؟ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت معاذ گدھے پر سوار ہے، آپ بھی سوار ہے، جا رہے ہیں سواری پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے ایک بہت اچھا سوال کیا، کہا کہ معاذ، کیا تم جانتے ہو؟ حل تدری، کیا تو جانتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو حق اللہ علی عبادہ، کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں، آپ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے؟ جی، یہ درس توحید کا اپنے بچوں کو دینا چاہیے، توحید کا درس بچوں کو دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو جانتا ہے معاذ کہ جو ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ تو آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ میں رتی برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ اکبر، رتی برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہی جملہ کہا گیا اس کے اندر، ابھی جو قرآن کی آیت میں نے پڑھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شے کیا ہے؟ شے کیا ہے؟ ذرہ برابر، تو بھی وہ بھی نہیں چلے گا توحید کے اندر۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ، اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ جو ہے صرف اس کی عبادت کرے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر پوچھا وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا اللہ رسول عالم، تو کہتے ہیں بندوں کا حق یہ ہے اللہ پر، اگر بندہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے تو بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہ ڈالے، اسے عذاب نہ دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بندے کا حق۔ اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو رازق نہ سمجھوں، الہ نہ سمجھوں، مالک نہ سمجھوں، کسی کو جو ہے پرسان حال نہ سمجھوں، یہ سب اگر مرتے دم تک اللہ کے دربار میں جھکا کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ اللہ ساری دنیا سے میں اس لیے بیزار تھا کہ تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، اے
اس بندے کو اللہ عذاب دے. یہ بندوں کا حق ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی ہی عبادت کی جائے, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. تو اس آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی دوسرے کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہراؤ. یہ پلے باندھ دیا جائے. ساری کائنات مل کر کے تمہیں اگر یہ کام کرنے کا حکم دے, آپ نہیں کر سکتے جی. ورنہ پوری عبادتیں, نماز بیکار, صدقہ بیکار, روزے بیکار, سب بیکار, سب پانی میں. کامیابی چاہتے ہو توحید پر زندہ رہو. ان اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اللہ نے کہا جو بندہ یہ کہہ دے اللہ میں نے تجھ پر ایمان لایا, اب میں ہٹنے والا نہیں ہوں, اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دے گا اللہ تعالیٰ. ڈرنے کی ضرورت نہیں اسے. اللہ اکبر. اس آیت کے آغاز میں وہی کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اچھا, یہ پہلا ٹکڑا تھا. اب چلتے ہیں خدمت خلق کی طرف, جو کہ توحید کے بعد کرنے پر اجر ملے گا, ورنہ خدمت خلق بھی بیکار ہو جائے گا توحید کے بغیر. جی بات سمجھ گیا. تو خدمت خلق کے موضوع پر سب سے بڑی خدمت انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اگر کوئی ہو سکتی ہے, برادران ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی. اور راوی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ, وہ راوی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت انس کون ہے معلوم؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بہت جلفند صحابی, ان کی والدہ 10 سال کا بچہ, حضرت انس 10 سال کے تھے, ان کی والدہ لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئی. آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا ہے 10 سال کا انس, آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہی ہوں, لے لیجیے خدمت. اللہ, وہ ہے انس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے انس کی والدہ 10 سال میں لے کر کے آئی, کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا ربط جگر, میں آپ کی خدمت کے دے رہی ہوں, اس سے آپ خدمت کیجیے. اور خدمت والی حدیث یہی صحابی سے روایت ہے. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا تھا, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور وہ یہودی تھا. وہ کیا تھا؟ یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ لڑکا بیمار ہو گیا. خدمت خلق بتا رہا ہوں میں, کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ وہ لڑکا بیمار ہو گیا. کیا کرتا تھا؟ ڈیوٹی کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی خدمت کرنا. غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نوکر جسے کہا جاتا ہے, یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر رہا ہے, غلامی کر رہا ہے, خدمت میں لگا ہوا ہے. اور یہودی آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو یہودی ہے. تو کون ہے؟ یہودی والا ظالم. ہاں یہودی ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کرتا تھا. ایک مرتبہ بیمار ہو گیا, بیمار پڑ گیا, گھر میں بہت شدید بیماری مبتلا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کی عیادت کے لیے گئے. اللہ قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خدمت خلق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکا جو غلامی کرتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا, اس لڑکے کی عیادت کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا نبی, دنیا کا سب سے بڑا انسان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اس کی عیادت کے لیے دنیا میں اس سے بڑا معتبر رسول نہیں ہے میرے لیے. وہ نبی کا کردار کیا ہے؟
چھوٹے سے بچے کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچ رہے ہیں. ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم نے کبھی ہمارے دوستوں کی بیمار پرسی کرنے کے لیے ایسا وقت نکالا ہو؟ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی ایسا عمل ہے کہ یہ کرنے پر جنت کی خوشخبری دے دی گئی. عیادت کرو، جنت پا جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے اس لڑکے کے پاس، دیکھا، اس سے ایک جملہ کہا، اسلم. اس لڑکے سے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا، اسلم. اے بچے ایمان لا. اللہ وہ غلامی کرتا تھا، بچہ بیمار پڑ گیا، آپ علیہ السلام گئے اور اس لڑکے سے کیا فرمایا؟ عیادت کے بہانے اس کے گھر گئے اور وہاں بیٹھ کر کے اس لڑکے کو یہ کہیں چیز کی دعوت دی، اور دعوت کی دعوت توحید. کہا اسلم، اے بچے ایمان لا، اے بچے مسلمان ہو جا. نبی کی کردار سے واقف تھا نا بچہ؟ جی. اللہ کے نبی کا کردار کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، لوگوں کو ڈراؤ. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آپ کوئی صفا پر چڑھ گئے اور منادی نام لکھا، سارے کافر جمع ہوئے، ماننے والا نہ ماننے والا سارے لوگ جمع ہوئے. نبی کائنات نے ان سے سوال کیا تھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے اور تم پر حملہ ہونے والا ہے، کیا تم سچ مان لو گے؟ سچ مان لو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں مانے؟ آپ کو تو ہم نے امین پایا ہے، صادق پایا. زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی جو ہے کسی کو دغا نہیں دیا، آپ جو ہے امین ہے، امانت دار ہے، آپ سچے ہیں. ہماری آپ کی بات کیسے جھوٹی ہو؟ حالانکہ اس وقت پوچھا گیا وہ جملہ کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے، اور اس لشکر کو اگر میں کہوں کہ وہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مانو گے؟ لوگ پہاڑی کے پیچھے دیکھ رہے ہیں. اگر ریگستانی علاقے سے ایک بھی گھوڑا دور سے آ رہا ہو، گھوڑے کی ٹاپوں سے اور اس کے آنے کی رفتار سے گرد و غبار ایسا اڑتا ہے، دور سے پتا چلتا ہے کہ گھوڑا آنے والا ہے. جی، لیکن کوئی نشانی نہیں تھی وہاں، کوئی نشانی نہیں تھی. اللہ کے نبی نے ٹیسٹ کیا، پوچھا کہاں تک کمی، کہاں تک لوگ مجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں. اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیواؤں کی، یتیموں کی کفالت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لڑکے کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کا کردار کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل میں بچے ایمان لا، اسلام قبول کر. بچے کے بغل میں اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا. بچے نے مڑ کر کے اپنے باپ کی طرف دیکھا، کہا کہ اللہ، اے ابا جان، کائنات کا امام تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. ابا سے پوچھنا چاہتا ہے اب میں کیا کروں، کیا کروں؟ باپ بھی جانتا تھا. بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جو محمد کہتے ہیں اسے قبول کر لے. اللہ، وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان والا نہیں، لیکن وہ کہتا ہے اے بیٹے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اسلم، تو اسلام لا، اسلام قبول کر. میں قبول کروں یا نہ کروں، میں مانوں یا نہ مانوں، اے بیٹے جو محمد کہتا ہے سچ کہتا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا، قبول کر. تو یہاں پر ایک نقطہ یہ ملا، یہ تو ہے غلام، ایک ہے بچہ، اور اللہ کے نبی وہاں گئے، جا کر کے اس بچے کو توحید کا درس دیا، اسلم کہا، اس بچے نے ایمان لایا. تو خدمت خلق میں اگر سب سے بڑی خدمت انسانیت کی اگر کوئی ہے تو کیا معلوم؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، جہنم سے بچانا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے انسانیت کی. جی، پیسے دے دیے جا سکتے ہیں، پیسے، ارے خدمت خلق کے نام پر پیسے بانٹ دو، کھانا بانٹ دو، فراغ کر دو، کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی خدمت
پہنچانا. اللہ کے نبی نے کیا جو چھوٹے بچے کو کہا اسلم. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے خدمت جو ہے لفظ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا. جب ہم خدمت کرتے ہیں تو خدمت کا انسان کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم توحید کی دعوت انسانیت کے پاس پہنچاتے ہیں، یہ خدمت ہے. ایسی خدمت جب ہم خدمت یہ کرتے ہیں تو ایک انسان جہنم جیسی خطرناک آگ سے بچ جاتا ہے، اور یہ خدمت کی بدولت اسے فائدہ پہنچتا ہے، جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا جاتا ہے. خدمت کیوں کرتے ہیں؟ فائدہ پہنچانے کے لیے. فائدہ پہنچانے کا ہے کہ نہیں؟ تو یہ خدمت کیوں بچائے؟ فائدہ دیا جاتا ہے، اسے جہنم سے بچا لیا جاتا ہے. اللہ، اس سے بڑی خدمت کوئی ہو سکتی ہے؟ آغاز میں ایک آ گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کیا کہا گیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک پر ٹھہراؤ. اور یہ خدمت انسانیت بہت بڑی خدمت ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اسے رشتہ و ہدایت کی دعوت دی جائے. یہ پہلی خدمت. اچھا برادران، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت خلق کی جو ترتیب بتائی ہے اس آیت میں وہ بڑی پیاری ہے، بہت پیاری ترتیب ہے. جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر سب سے بڑی خدمت خلق کے نام پر انسانیت میں اگر کسی کی جا سکتی ہے تو والدین کی خدمت کی جا سکتی ہے. جی، والدین کی خدمت خلق چھوٹی نمبر 1 خدمت ہو. آپ دنیا والوں کی خدمت کریں، والدین کی خدمت نہ کریں، کامیابی ممکن نہیں، کامیابی ممکن نہیں. اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فیصلہ ہے خدمت خلق میں نمبر 1 اگر کسی کا نام ہے تو وہ والدین کا ہے، چاہے وہ والد مسلمان ہو چاہے کافر ہو. اللہ جی، خدمت خلق صرف کافروں کے ساتھ کرنا نہیں ہے، اپنوں کے ساتھ بھی خدمت کرو. کیا ہے؟ چاہے مسلمان چاہے کافر، خدمت خلق کے نام پر اگر سب سے بڑی خدمت کسی کی جا سکتی والدین کی خدمت. ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہیں، اور ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشر مبشرہ میں سے. اللہ کے نبی نے کہا دنیا کے اندر تم جنتی ہو. اللہ اکبر. ان کی بیوی اور ان کی بہن حضرت ابو بکر کی بیٹی، ان کی والدہ کا نام ہے قتیلہ بنت عزا. ان کی ماں کافر تھی. ان کی ماں کیا تھی؟ کافرہ. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی. تو یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے. کہا کہ کیا؟ کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں جو ہے وہ کافرہ ہے. میری ماں کیا ہے؟ کافرہ ہے. وہ میرے پاس آئی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اچھا معاملہ کروں. وہی راغب وہ چاہتی ہے کہ میں انہیں کچھ تحفے دوں یا کچھ مال کی امداد کروں، صلہ رحمی کروں، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافرہ ہے. میری والدہ ہے لیکن کافر ہے. یہ سوال بتاتا ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات نیک عمل جب بھی کوئی کرنا چاہتے تھے، اگر نیک عمل کرنے میں رتی برابر بھی شک و شبہ ہوتا. یہاں پر دیکھیے آنے والی کون؟ ان کی ماں، اللہ اکبر، حضرت اسماء کی ماں، اور والدہ کی خدمت کرنے کے لیے جو کہ کافر ہے، کیا ہے؟ مشرک ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کی اجازت لی جا رہی ہے.
خدمت کروں, انہیں کچھ تحفے دوں, کیا مال کی امداد کروں؟ اللہ کے نبی کیا میں کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا خالنام. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ اگر تمہاری والدہ کافر ہے, مشرکہ ہے, پھر بھی وہ تمہاری والدہ ہے. یہ رب کا فرمان ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کرو, اس کے سلوک کرو. اللہ اکبر. مشرکہ ہے اس لیے خدمت خلق میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا. جی یہ اللہ کا قانون ہے. ماں ہوتی ہے, چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رتبہ بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھے سے پیش آؤ. رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالد. اللہ کی والدین کی رضامندی, ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی, والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. واہ کتنے لوگ ہیں, بہت بات ہے لوگوں کو. جی مولوی صاحب میں اتنا چندہ دیا, مولوی صاحب میں اتنا چندہ دیا, وہاں میں اتنا ڈونیشن دے کر کے آیا. تھوڑا گھر میں کیا ہے, ماں باپ بھوکے ہیں, ضعیف ہے, ماں باپ کمزور ہیں, مہینے کے گولیاں لانے کے لیے پیسے نہیں, بیٹے سے مانگنا پڑتا ہے, ڈرتے ڈرتے پوچھنا بیٹا اگلے بار کے پیسے ختم ہو گئے, ایک بار پیسے کم پڑ گئے, بی پی کے گولیاں ہونا, شوگر کے گولیاں ہونا. اللہ اکبر. میرے دل میں خدمت خلق ہے. دنیا پر آپ لٹاتے جائیں, آپ کے گھر میں آپ کی بوڑھی والدین آپ کے محتاج آپ کی طرف ٹکٹکی لگائے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھتے رہیں. نہیں ہے میرے دل میں. خدمت خلق کا آلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سب سے نمبر 1 پوزیشن اگر کسی کی ہے تو وہ ماں باپ کی, والدین کی ہے. یہ فیصلہ کر دیا گیا. والدین کو ناراض کر کے دنیا کے سارے لوگوں کو خوش کر لو, جنت نہیں پا سکتے آپ. بوڑھے والدین کی فکر کرو. جی اب اللہ نے کہا پہلا جملہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اکبر. والدین کے ساتھ احسان کرو, اچھا برتاؤ کرو. یہ ضروری ہے. یہ خدمت خلق کا ٹاپ لیول کی ڈگری ہے. جی یہ کرنے کے بعد خدمت خلق آتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسرے نمبر پر وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. ابھی صاحب نے آگے کیا فرمائے گا؟ پہلی چیز توحید کے بعد کیا ہے؟ والدین کی خدمت خلق یہاں سے شروع, اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت دعوت توحید. اچھا, اور چوتھی بات اللہ نے کہا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ, رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. خدمت خلق ہے. اللہ, رشتے داروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں, زندگی بھر بات نہیں کرتے. کیا میں مرا تو میرے جنازے میں تو نہیں آنا, تو مرا تو تیرے جنازے میں میں نہیں آتا. یہ ہے خدمت خلق, یہ محبت. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. اللہ نے کہا کیا بنا ہے ساتھ میں رشتے داروں کے ساتھ اس میں سلوک. یہ حق رکھتے ہیں قریبی رشتے دار. رشتے دار قریب ہے, چاچا ہے, ماموں ہے, پھوپھی ہے, تایا ہے, ان کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے لیے یا کوئی آدمی چاہتا ہے اس کی عمر دراز ہو اور اس کے مال میں روزی روٹی میں برکت ہو, کیا روزی روٹی میں برکت اور اس کی عمر لمبی ہو, اس کے لیے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے اپنے رشتے داروں کے ساتھ, اچھا برتاؤ کرے, ہر خیریت پوچھے, چاچا کے گھر ماموں کے گھر جاتا آتا رہے, دشمنیاں ختم کر دیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ خدمت خلق کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. لیکن کیا ہے, جب صدقہ خیرات کی بات آتی ہے, زکات کی بات آتی ہے, صدقے کی بات آتی ہے, لوگوں کو بانٹنے کے لیے پیسہ ہے, اپنے رشتے دار بھائی کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, نہیں دے رہے ہم. کون سا صدقہ بہتر ہے معلوم؟ ایک صدقہ لوگوں پر خرچ کیا جائے, ایک صدقہ دوسروں پر. ایک صدقہ ہے جو رشتے داروں پر, بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے. سب سے بہترین صدقہ وہ جو اپنے بیوی بچے اور رشتے داروں پر خرچ کیا جائے. جی وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. اللہ قریبی رشتے داروں کا خیال رکھو. فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ اگر رشتہ
رشتہ دار تمہارے لیے رات دن دعا کریں گے، اللہ میرے بیٹے کی عمر میں اضافہ کر دے، اس نے میرے گھر میں آج چولہا جلایا ہے، اے اللہ میرے بھتیجے کو اچھا رکھ، اے اللہ میرے بیٹے کو اچھا، دعائیں نکلیں گے دل سے، تو کیا ہوگا؟ عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، برکت آ سکتی ہے۔ جو 100 سال میں نہیں کر سکتا آدمی، وہ 50 سال میں تم کر سکتے ہو، یہ برکت ہے۔ عمر بڑھنے کا مطلب ہے نہیں کہ 200 سال زندہ رہ جاؤ گے، نہیں۔ جو انسان 100 سال میں وہ کام نہیں کر سکتا، اللہ تمہاری زندگی میں تم سے ایسے کام لے گا کہ تم 50 سال میں وہ کام کر جاؤ گے جو 100 سال میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ برکت ہے، رزق میں برکت ہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں کا خیال، چاچا کا، ماموں کا، خالہ کا، اور کسی خلقہ، ان سے حسن سلوک ہونی چاہیے آپ کا۔ اس کے بعد کیا ترتیب دیکھیے، اور کسی خلقہ والیتام والمساکین، اللہ اکبر، یتیموں کے ساتھ خدمت خلق ہے۔ ارے سب سے بڑی خدمت تو یتیموں کی۔ یتیم کون ہے معلوم؟ جس بچے کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جائے، اللہ، یتیم ہے وہ۔ یتیم، جو بچہ یتیم ہوتا ہے نا، اس کو معلوم ہے کہ یتیمی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یتیم کیا ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی خود یتیم پیدا ہوئے، اللہ، 6 سال کے لیے تو والدہ کا بھی انتقال ہوا، اللہ، یتیم پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اڑ گیا، یتیم پیدا ہوئے، دودھ پلانے کی باری آئی، یتیم کہہ کر کے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، دائی حلیمہ آ کر کے لے لی، اللہ، یہ یتیم، وانا کافل الیتیم فی الجنت ہکذا، اللہ کے نبی نے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے، شفقت کا، کفالت کرے، تو جنت میں اور وہ کفیل یتیم کا ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، یتیم اور میں ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی کی رفاقت جنت میں ملے گی۔ جنت میں چلے جانا یہ بہت بڑی بات ہے، کیا ہے معلوم؟ اگر میں اور آپ جنت میں چلے جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اور جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ ذرا اندازہ لگاؤ کیا کرنا ہوگا اس کے لیے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے کتاب پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، غالباً یہی کتاب کا نام ہے، مصنف رضوان اللہ صاحب ہے، اور اس کے تاثرات میں صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اس کے تاثرات لکھے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، ابو حسن الماوردی، یہ اعلام النبوہ کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کس آیت کی شرح میں؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، سورہ معون، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والے کو فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یتیم کو دھکا دینے والے کو۔ اس آیت کے ضمن میں ابو الحسن الماوردی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل کے پاس ایک یتیم بچہ تھا، وہ اس کا کفیل تھا، وصی تھا۔ تو وہ بچہ ایک مرتبہ ابو جہل کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا، اے ابو جہل، میرے باپ نے تیرے پاس جو مال چھوڑا ہے وہ مال مجھے دے دے۔ یتیم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور ایسی حالت میں آیا کہ اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، ننگا ہے بچہ، چھوٹا بچہ ننگا ہے۔ آیا، آ کر کے کہنے لگا، اے ابو جہل، میرے باپ کا حصہ مجھے دے۔ ابو جہل نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، کوئی توجہ نہیں کی، اور کھڑے کھڑے مایوس ہو کر کے وہ بچہ وہاں سے نکلا، جا رہا تھا، کچھ شریف لوگ وہاں پر لگے ہوئے تھے، انہوں نے شرارت میں اس بچے سے کہا، کہتے ہیں اے لڑکے، تجھے اگر تیرا مال چاہیے نا، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تیرا مال تجھے دلائیں۔ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرارت میں کہا، چھیڑنے کے لیے۔ اب بچے کو کیا معلوم، ابو جہل اور اللہ کے نبی جانی دشمن ہے، یہ تو اللہ کے نبی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ نہیں، بدنام کرنے کے لیے جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔
اب یہ لڑکا کیا کیا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میری ایک شکایت ہے سنیے۔ کہا اللہ کے نبی کیا ہے؟ کہا ابو جہل کے پاس میرے باپ کا مال ہے، وہ مجھے مال نہیں دے رہا ہے، اللہ کے نبی چلیے میرا مال دلا دیجیے۔ اللہ، جیسے ہی سنا اللہ کے نبی نے اس بچے کا ہاتھ تھاما، سیدھے ابو جہل کے پاس گئے۔ جیسے ہی ابو جہل کے دروازے کو پہنچ رہے، یہ شرارت کرنے والے وہاں بیٹھے یہ نظارہ دیکھ رہے اور یہ سوچ رہے ہیں آج تو گھماسان لڑائی ہونے والی۔ کیوں؟ ابو جہل اور اللہ کے نبی کو ہوتا نہیں، جانے دشمن ہے، کیا ماجرا ہوگا آپ دیکھا جائے گا۔ جا کر پہنچے، واقعہ دیکھیں، جا کر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر گئے، ابو جہل دیکھا، فوراً اللہ کے نبی کو استقبال کیا، اللہ کے نبی اندر گئے، کہا کہ ابو جہل اس بچے کو اس کا حق دے دے، اس بچے کو اس کا حق دے دے۔ فوراً مان لیا، لا کر کے مال اس بچے کے ہاتھ میں تھما لیا، تھما کر کے چلا گیا۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا، میں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس بچے کو لے کر کے اللہ کے نبی باہر نکلے، لوگ پریشان ہیں، پوچھ رہے، داخل ہوئے ابو جہل کے پاس، کہنے لگے آج کیا ہوا؟ ہم نے تو جانا تھا آج کوئی جو ہے جنگ ہونے والی ہوتی، یا جو کوئی ہاتھ دیکھنے کو ملے گا، لڑائی کا معاملہ۔ کیا تم ہی مرتد ہو گیا؟ تم نے دین چھوڑ دیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات مان لی، تم نے فوراً مان لی۔ ابو جہل نے کہا نہیں، میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، لیکن جب اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اس یتیم کا مال دے دے، اور میں اس یتیم کا مال لا کر کے فوراً ان کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں تھما دیا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں دو بھجیاں لے کر کے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا مجھے دو بھجیاں لے کر کے کوئی کھڑا ہوا ہے، اگر میں نبی کی بات کا انکار کرتا تو دو بھجیاں میرے سینے میں دب جاتی، ڈر کے مارے میں دے دیا۔ اللہ، ڈر کے مارے دے دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا کافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا۔ یتیم کی کفالت اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یتیم کیا ہے، اگر جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھائے اس بچے کی حالت کیا ہوتی ہے، دیکھنے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں۔ ایسے بچے پر شفقت کی نظر کرو، کھلاؤ اسے، یتیم کو پلاؤ، یتیم کو جوڑا لے کر کے دو۔ اگر تمہارا بچہ پینا ہے، یہ خدمت خلق کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی۔ تو اللہ نے کہا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ لاچار، مجبور، غریب، جس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا موجود نہ ہو، ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے مسکین، جو فقیر سے بھی نیچا ہے۔ جی، فقیر سے بھی نیچا ہے۔ تو اللہ نے کہا فرمایا، ترتیب دیکھیے، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، پہلے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک۔ اللہ، مجبور ہے، لاچار ہے، فقیر ہے، غریب ہے، مانگتا نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم؟ یہ درس دیا، دیکھیے جب تم سالن بناؤ، سالن تھوڑا زیادہ بناؤ، پانی ذرا زیادہ ڈالو، جی گاڑا ہونا، سالن گاڑا ہونا۔ ہمارے کیا بھی گھر میں جی سالن بنائی، کیا جی پانی بنا ڈالے سالن، اچھا ذرا گاڑا ٹیسٹ بناؤ، ہمیش کھانا۔ بچہ تو بھی کیا کرنا بولو، فریج میں رکھنا۔ وہ سسٹم چلے گیا، بانٹنے کا سسٹم گیا۔ اللہ کیا گیا؟ مسکینوں کو کھلانے کا طریقہ چلے گیا۔ لوگ کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف 15-20 سال کے پہلے، اگر میرے گھر میں گوشت کا سالن بنا تو یہ گوشت کا سالن 10 گھروں کو بھرتا تھا، اس کو ذرا، اس کو ذرا، اس کو ذرا، اس کو، کیوں؟ پانی ذرا زیادہ ڈال کے بناتے تھے، جی مسکینوں کا خیال کیا جاتا تھا۔ آج کیا ہے؟ ایک دم گاڑا ٹیسٹی بننا، اور بچ گیا تو کیا کرنا؟ جی بچ گیا فریج میں رکھو، صبح میں گرم کر کے کھائیں گے۔ اللہ، فریج آ کر کے یہ جو سسٹم ہے ختم کر دیے گئے، جی فریج میں رکھ کے گرم کر کے کھانے کے لیے نہیں،
ارے فرج بنا ہے، آپ اپنی چیزوں کی حفاظت، لیکن مسکینوں کا حق مارنے کے لیے گرم کر کے کھاتا 3 دن کا 4 دن کا گرم کرتے رہنا، کھاتے رہنا، گرم کرتے رہنا. اللہ، یہ ہے مسکینوں کا کیا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یتیم کو دھکا نہ دو، مسکینوں کا حق مت مارو، کھلاؤ مسکینوں. تمہارے دسترخوان پر غریب بیٹھ کر کے کھائے گا، غریب کا لقمہ اٹھے گا، تمہارے دسترخوان میں خیر و برکتیں نازل ہوگی. جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہمیں. کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت بڑی پیاری حدیث ہے، اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں میں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سے، کیا پوچھے گا معلوم؟ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. قیامت کے دن میدان محشر میں ہم سے اور آپ سے پوچھے گا اللہ، کیا پوچھے گا؟ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہے گا، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیا ہے؟ ساری دنیا کا پالنے والا، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا. اے اللہ، شفا دینے والا، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، فلاں تیرا مسکین بھائی بیمار تھا، تجھے معلوم تھا، تو نے اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا. اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، وہاں پر تو مجھے پاتا. اللہ، مسکینوں کی عیادت، پڑوسیوں کی عیادت. اس لیے آگے کہا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اب دیکھیں، 3 پڑوسی بیان کر دیں گے. 3 پڑوسی ہیں. پڑوسی 3 طریقے کے. کیسے؟ ایک ہے مسلمان پڑوسی جس کے 2 حق، ایک ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی جس کے 3 حق، ایک ہے کافر پڑوسی جس کا 1 حق. کیسے؟ ایک ہے مسلمان پڑوسی، ایک ہے پڑوسی تمہارے گھر کے بازو میں ایک گھر، وہ مسلمان ہے. ایک مسلمان ہونے کا حق اور ایک پڑوسی ہونے کا حق. 2 ہو گئے، 2 ہوگی نہیں. ایک ہے مسلمان ہونے کا حق اور ایک ہے پڑوسی ہونے. ایک خدمت خلق ہے، ٹھیک ہے؟ خدمت خلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں دور کنٹری میں باہر آ جائے اسے آپ 50 روپے جو ہے 1000 روپے چندہ دے کر کے بیٹھ جاؤ اور تمہارے گھر کے بازو میں تمہارا پڑوسی بھوکا مر جائے. یہ خدمت خلق نہیں. ٹھیک، اللہ کے نبی نے کہا یہ جو ہے پڑوسی جو ہے نا، یہ 3 طرح کے. کیسے ہے؟ ایک ہے مسلمان پڑوسی جس کے 2 حق ہے، ایک مسلمان ہونے کا، ایک پڑوسی ہونے کا. ایک ہے مسلمان اور رشتے دار پڑوسی جس کے بارے میں کہا گیا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ. ٹھیک ہے، کون پڑوسی ہے لیکن رشتے دار ہے. جی، اس کے 3 حق ہے. مسلمان ہے، مسلمان کا حق، پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق، اور ایک ہے رشتے دار کا حق. یہ 3. اور ایک ہے کافر تمہارے بازو میں، گھر کے بازو، وہ بھی پڑوسی ہے تمہارا، اس کا 1 حق ہے پڑوسی ہونے کا. ان تینوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. جی، یہ خدمت خلق ہے. تمہارے گھر کے بازو میں اگر پڑوسی کافر ہے تو اسے قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، صدقے کا پیسہ اسے دیا جا سکتا ہے. اس کے سامنے جو ہے آپ جو ہے خدمت خلق کے لیے آپ اسے دعوت دے سکتے، ہر چیز اسے دیا جا سکتا ہے. جی، یہ خدمت خلق. آپ ایسا نہ کریں کہ مسلمانوں کو دیں اور مسلمان پڑوسی کے علاوہ جو ہے آپ کسی اور کو نہ دیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ ان کی ماں کون کافر تھی، آئی، آپ نے کہا کہ ان کی ماں کے ساتھ آپ اس کے سلوک کیجیے. اللہ اکبر، اس کے سلوک کیجیے. برادران عزیز، یہ ہے خدمت خلق. کیا ہے؟ بہت وسیع جو موضوع ہے، بہت وسیع، اسے سمجھا نہیں جا سکتا. یہاں کہا گیا ہے انسان تو انسان ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. راستے میں چلنے والے لوگ، مسافر، ان سے بھی اس کا سلوک کیا جائے گا. ان سے بھی اس کا سلوک. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک. کس کے ساتھ؟ میرا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں سمجھ پا رہا ہوں. کیا ہے؟ غلاموں کے ساتھ تکبر نہیں، انانیت نہیں. آپ جو ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، قیامت کے دن غلام تمہارا گریبان پکڑے گا، کہے گا اللہ
مسجد میں حاضری دینا ہے، ایسا نہیں. اگر نہیں کریں گے مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، تو جہنم میں جانے کا سبب نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اللہ اکبر. لوگ دیکھیں گے بڑے بڑے داڑیاں جھبے سب ہوگا جہنم میں ہوں گے. کچھ لوگ دیکھیں گے پوچھیں گے ارے تو دنیا میں بڑا جو ہے اچھا آدمی تھا، تو بڑا پالیٹکس میں پھرتا تھا، تو بڑا جو ہے تیرا نام تھا، بات جو ہے تیرا نام پنچایت جو ہے لوگوں کے پھاڑ میں جاتا تھا، کہاں چلے گا؟ جہنم میں کیوں؟ جہنم میں کیوں ہے؟ لوگ کیا کہیں گے نام جہنم سے ما سلککم فی سقر، لوگ کہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. نام بڑا تھا بھائی، بڑے بڑے کام بھی کرتا تھا لیکن نمازی نہیں تھا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اللہ اکبر. مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا. اس لیے اگر میں مسکین کو کھانا کھلاتا میرے مانگنے سے، اللہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جہنم سے نکال دیتا، جہنم سے نکال دیتا. تو میرے عزیزوں، ایک بات میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، جو کہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے. انسان تو انسان تھے، انسان تو انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی زمانے میں ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں پیاس لگی. وہ پیاس کی وجہ سے پانی ڈھونڈنے کے لیے گیا تو کنواں مل گیا. کنویں میں اترا، پانی پیا، اوپر آیا. آ کر کے دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے. کیا ہے؟ ایک کتا ہے. وہ گیلی مٹی ہے کنویں کے بازو میں، وہ گیلی مٹی چاٹتا ہے. وہ گیلی مٹی کیا کر رہا ہے؟ چاٹ رہا ہے. اس آدمی کو جو پیاسا تھا، پی کر کے جو اوپر آیا، اس نے دیکھا اور درد محسوس کیا کہ اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہوئی ہے جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی. یہ فیلنگ کیا ہے؟ درد. خدمت خلق کا بیان. جب تم کسی کا درد سمجھو، ماں کا درد، باپ کا درد، پڑوسی کا درد، ہر لوگوں کا درد، اب اس نے کتے کا درد سمجھا. کیا اس کتے کو اسی طرح پیاس لگی ہوئی ہے جس طریقے سے مجھے لگی ہوئی تھی، اور اللہ نے مجھے ہاتھ پیر دیے، میں کنویں میں اترا، پانی پی کر کے آیا. اب اس کتے کو ویسی پیاس لگی. اب اس نے سوچا کہ چلو اس کتے کی پیاس بجھا دیتے. کنویں میں اترا، موزہ نکالا، پانی بھرا، ہاتھ میں تو پکڑ نہیں سکتا، منہ میں پکڑ کر کے اوپر چڑھا، کتے کو پانی پلا دیا. اللہ، انسان کو نہیں، کتے کو خدمت خلق ہے. جی کتا. اللہ کے فرماتے ہیں اس عمل کے بدلے کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کے بدلے غفر لہ، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیا. اللہ، خدمت خلق ہے. اوپر سے نیچے تک توحید سے شروع ہوتا ہے اور توحید پر ختم ہوتا ہے. جی یقین ہونا چاہیے اگر میں اس کتے کو پانی پلاؤں تو اس پانی پلانے کا بدلہ دینے والا رب موجود ہے. یہ توحید ہے. توحید سے شروع ہوتا ہے، توحید پر ختم ہوتا ہے. صدقہ دوں تو اس کا بدلہ مجھے دینے والا ہے، وہ رب العالمین ہے. قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملے گا. یہ توحید ہے. چپکے دیتے ہیں کیا صدقہ؟ ایسے ہی پوچھے دے دیے، کوئی آپ کو جو ہے پوچھنے والا نہیں. اس یقین کے ساتھ دیتے ہو کہ میں آج جو دے رہا ہوں کل قیامت کے دن مجھے ملنے والا ہے. یہ یقین ہے. تو برادران عزیز، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اس آیت کی روشنی میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدمت خلق کے موضوع پر سب سے پہلے خدمت دعوت توحید دینے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین.